وبه قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا زمین میں، اور اس جگہ کو خراسان کہا جائے گا۔ ایسے لوگ، ایسی قوم اس کی اتباع کرے گی، پیروی کرے گی، جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح ہوں گے، سپاٹ ہوں گے۔ کتاب الفتن کا سلسلہ گزشتہ کئی دروس سے آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور اس میں فتن میں احوال یعنی اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کا بیان بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ علامات قیامت تین طرح سے ہے۔ ایک علامات کبریٰ ہے، ایک علامات صغریٰ ہے، ایک علامات وسطیٰ ہے۔ علامات کبریٰ یا علامات قریبہ جو بڑی علامات ہیں قیامت کی، اس میں سے ایک علامت وہ خروج دجال بھی ہے، دجال کے نکلنے کا فتنہ۔ خروج دجال سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے شروع ہوئی ہے، جس میں دجال سے متعلق اس کا تعارف، اس کا نام، اور اس کو دجال کیوں کہتے ہیں، دجال سے کون کون سی خوارق عادت باتیں ظاہر ہوں گی، دجال کب نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے، اور اس کے متبعین کون ہوں گے۔ آج کے درس میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچاؤ کی صورت اور بچاؤ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام اتنا جامع اور کامل دین ہے کہ یہ انسانیت کو ہر فتنے سے نہ صرف آگاہ کرتا ہے، بلکہ اس فتنے سے بچاؤ کی تدابیر بھی فراہم کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس فتنہ دجال سے اپنی امت کو تفصیل سے آگاہ فرمایا، وہیں پر اس فتنے سے بچاؤ کی تدابیر بھی اس امت کو بتلائی ہے۔ اب اس فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر، کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے تین طرح کی تدبیریں ہیں، تین طرح کی تدابیر بتائی گئی ہے، جس میں سے ایک ہے علمی تدابیر، دوسری ہے روحانی تدابیر، اور تیسری ہے عملی یا تصویراتی تدابیر۔ یہ تین قسم کی تدابیر ہیں۔ پہلی قسم کی تدابیر فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے وہ علمی تدابیر ہے، جن میں سے ایک تدبیر یہ بتائی گئی کہ دجال کے ساتھ بشری تقاضے بھی لگے ہوئے ہوں گے، جیسے انسان کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بشر ہونے کی وجہ سے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ جتنی ضروریات کہلاتی ہیں، یہ دجال کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہوں گی، اور یہی چیزیں، یہ ضروریات، یہ احتیاج، یہ اس کے دعوی ربوبیت کی تکذیب کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ تدبیر علمی ہے نا، کہ بھئی انسان کے علم میں کون کون سی باتیں ہونی چاہیے، وہ باتیں جو انسان کے علم میں ضروری ہو، جس کی بنیاد پر وہ اس جھوٹے دجال کو پہچان سکے۔ تو ان علمی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ انسان کے علم میں یہ تو ہوگا نا کہ دجال بھی بشری تقاضوں کا محتاج ہوگا، کھانے کا، پینے کا، اور اللہ پاک ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک محتاج نہیں ہے ان ضرورتوں کا، ان چیزوں کا۔ تو اس کا جو دعویٰ ہوگا ربوبیت کا، یہ جھوٹا ہوگا کہ اس کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں،
جب لگے ہوئے ہیں تو یہی باتیں اس کی تکذیب کے لیے کافی ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر، جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے، کافارہ لکھا ہوا ہوگا، کافر۔ تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی پیشانی سے اس کفر کے نشان کو مٹانے پر ہی قادر نہیں ہے؟ یہ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ اس کو مٹا سکے۔ اس لیے جیسے پہلے آپ حضرات کے سامنے بات آئی نا خوارق عادت کی شرعی حیثیت میں، کہ اس کو ایک حد تک اختیارات دیے گئے ہوں گے، لیکن بہت سارے معاملات میں اس کو اختیارات نہیں ہوں گے، جس میں سے ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ اس کی پیشانی پر جو اس کا کفر واضح طور پر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر صاحب ایمان پڑھ لے گا تو پہچان لے گا بھئی یہ تو جھوٹا آدمی ہے، یہ رب تھوڑی ہے، بلکہ یہ دجال ہے، کذاب ہے۔ تو یہ کفر کا اس کی پیشانی پر کندہ ہونا، یہی اس کی تکذیب کے لیے ایک بڑی دلیل ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ یہ کانا ہوگا۔ اللہ پاک عیوب سے پاک ذات ہے، یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس کی آنکھ بھی کانی ہے، ایک بالکل سپاٹ ہے، دوسری کانی ہے، ابھرا ہوا انگور کا دانہ جیسے ہوتا ہے، کتنا بڑا عیب ہے، اور یہ اپنے جسم سے اس عیب کے دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ کانا پن، اس کا یہ عیب معیوب ہونا، یہ بھی اس کے دعوی خدائی کی تکذیب کے لیے ایک بڑی علامت ہوگی کہ یہ جھوٹا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں سے، بالکل یہ جو ظاہر کی آنکھیں اللہ پاک نے جسم کی دی ہے، اس پر رؤیت باری تعالیٰ سے کوئی انسان مشرف نہیں ہو سکتا۔ ظاہری آنکھوں سے ان میں طاقت اللہ پاک نے نہیں رکھی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے ان آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھا ہے۔ تو جب کوئی بھی انسان دنیا میں ظاہری آنکھوں سے بیداری کی حالت میں رؤیت باری تعالیٰ کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو یہ دجال کیسے رب ہو سکتا ہے کہ ہر انسان اس کو دیکھ رہا ہوگا، یہ تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، اور اللہ پاک کی ذات کو انسان اس دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں۔ تو جب نہیں ہو سکتا تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ دجال ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اس کا جو دعوی ربوبیت ہے وہ کس پر مبنی ہے، کیوں یہ تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کا یہ دیکھا جانا ظاہری آنکھوں سے، یہ بھی اس کے دعوی ربوبیت کی تکذیب کے لیے کافی بات ہوگی۔ یہ جو آپ حضرات کے سامنے کچھ تدابیر آئی 4، یہ تدابیر یہ علمی تدابیر کہلاتی ہے، اور ہر صاحب ایمان کے علم میں باتیں ہونا ضروری ہے تاکہ اس فتنے سے حفاظت ہو سکے۔ دوسری قسم کی تدابیر وہ روحانی تدابیر ہے۔ دجال سے بچاؤ کے لیے کچھ تدابیر وہ ہے جو روحانی تدابیر ہے، اور اس کا اہتمام بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ اس شدید فتنے سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ جس میں سے سب سے پہلی تدبیر یہ لکھی ہے، اسلام کو مضبوطی سے تھامنا، دنیا میں دینی احکامات پر مضبوطی سے جمے رہنا، کیونکہ یہ دجال کے جال میں جو پھنسیں گے وہ زیادہ تر ضعیف الاعتقاد ہوں گے، جن کا عقیدہ کمزور ہوگا، جن کے عقیدے میں مضبوطی نہیں ہوگی، جن کے عقیدے میں ایمان میں کمزوری ہوگی، وہ اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھنا اور اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا، یہ دنیا میں بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز اعمال صالحہ میں مسابقت، پہلی ہے اسلام کو مضبوطی سے تھامنا، دوسری چیز اعمال صالحہ میں مسابقت، نیک اعمال میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ چیز بھی دجال سے بچاؤ کے لیے ایک روحانی تدبیر ہے کہ انسان دنیا میں نیک کام کرے، نیکی والے اعمال کرے۔ حدیث مبارکہ میں 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے، فرمایا کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک خروج دجال بھی ہے کہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ان 6 اعمال میں، ان 6 باتوں میں ایک خروج دجال بھی ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ تو اعمال صالحہ کا اہتمام یہ اس فتنے سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، دجال کے چہرے پر تھوکنا۔ اگر دجال سے کسی کا آمنا سامنا ہو جائے تو اس کے چہرے پر تھوک دیا جائے، اور
طبرانی میں حضرت ابو امامہ سے یہ ارشاد منقول ہے کہ جو دجال سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے، تو وہ بھی شخص اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا جو اس عمل کو کرے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل دجال کے شر سے پناہ مانگنا، کہ انسان دنیا میں دجال کے شر سے پناہ مانگے۔ اور حضرت ابو قلابہ کی یہ حدیث پہلے گزر بھی چکی ہے کہ جو شخص دجال سے یہ کہہ دے گا کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، ہمارا رب اللہ رب العزت ہے، ہم اللہ پاک ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیری شر سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے شخص کو دجال کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا، اس کا بال بھی نہیں بیکا کر سکے گا۔ تو دجال کے شر سے انسان پناہ مانگے، یہ بہت ضروری ہے آج کل کے موجودہ حالات میں بھی۔ اسی طریقے سے نمبر 5، نماز میں فتنہ دجال سے حفاظت کی دعا مانگنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت گزر چکی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں کثرت سے فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اس دعا کا بھی اہتمام کرے اور اس دعا کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لے، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ دعا میں یہ دعا ضرور مانگے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ میں فتنہ دجال سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، کثرت کے ساتھ دعا مانگے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 6، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کو یاد کرنا۔ سورہ کہف کتنا حصہ یاد کرنا ضروری ہے، اس میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں پوری سورہ کہف کا تذکرہ آتا ہے، اور بعض روایت میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا ابتدائی 3 آیات کا تذکرہ آتا ہے، اور بعض روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا، بعض میں آخری 3 آیات کا تذکرہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ انسان پوری سورہ کہف یاد کر لے، خود بھی یاد کرنے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کے یاد کرنے کا اہتمام کروائیں۔ یہ سورت دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے بہت ایک کارگر نسخہ ہے اور ہتھیار ہے کہ جو سورہ کہف کی پابندی کرے گا، اس کی تلاوت کثرت سے کرے گا، خاص طور پر جمعے کے دن، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے، ایسے شخص کو اللہ پاک فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ جو فتنے آج کل آ رہے ہیں اور یہ جو صورتحال ہمارے آپ کے سامنے ہے، یہ یاد رکھیں یہ اس فتنے کا آغاز ہے، یہ بھی اس فتنے کا ایک حصہ ہے، یہ دجالی فتنے ہیں سارے، یہ جو وبائی صورتحال ہے جو بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک دجالی فتنے کی ایک شکل ہے۔ اور آپ نے دیکھا اس میں صورتحال کیسے ہو گئی کہ انسانوں پر آزمائشیں بھی آئی، معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آزمائشیں آئی ہیں۔ تو چند دن قبل ایک عالم ایک جگہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی پیاری بات کی۔ فرمائیں کہ جو پچھلے دنوں حالات آئے، خاص طور پر لوگوں پر کھانے پینے کے اور معاشی اعتبار سے سخت حالات آئے، فرمایا جو لوگ، چونکہ دجالی فتنہ ہے، فرمایا کہ جو وہ لوگ تھے جو سورہ کہف کا اہتمام کرتے تھے، ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ دینے والے رہے، چاہے وہ غریب ہو، لیکن جنہوں نے سورہ کہف کا اہتمام کیا تھا ان کو لینا نہیں پڑا کسی سے، البتہ دینے والے وہ ضرور بنے، کیوں؟ یہ سورہ کہف کی برکت تھی، اور فرمایا اصل میں دجالی فتنہ تھا اس لیے۔ تو موجودہ حالات میں سورہ کہف کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آتا ہے نا کہ اس کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا، کھانے کا بڑا ذخیرہ ہوگا، تو یہ صورتحال آئے گی آگے، ایسے کنٹرول کر لیا جائے گا، اور پھر اس اعتبار سے جو ہے جب چاہیں گے بھئی فلاں ملک کی معیشت کو اوپر لانا ہے، فلاں کو نیچے لانا ہے، ہماری بات مانو گے تو ہم تمہیں اوپر لے آئیں گے، نہیں مانو گے تو بھئی ہم تم پہ پابندی تمہیں ڈاؤن کر دیں گے۔ بڑی صورتیں ہیں اس کی، انشاءاللہ ابھی گہرائی میں ہم نہیں جاتے زیادہ۔ تو یہ موجودہ صورتحال اس صورتحال کا ایک حصہ ہے، لیکن جو مسلمان سورہ کہف کا ان اعمال کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس شر سے اور ان حالات سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 یہ ہے حرمین شریفین کی رہائش اختیار کرنا۔ آپ حضرات نے سنا، آپ کو معلوم ہے کہ دجال پوری دنیا میں پھرے گا، چکر لگائے گا،
لیکن حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ طاقت اس میں نہیں ہوگی، وہاں اللہ پاک فرشتوں کا پہرا لگا دیں گے، یہ بہت کوشش کرے گا، قریب میں باہر پڑاؤ کرے گا، لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا حرمین میں، تو حرمین اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا ایک روحانی تدبیر اس کے شر سے بچاؤ کی یہ بھی ہے کہ انسان کوشش کر لے، اگر حرمین کی انسان رہائش اختیار کر سکتا ہے تو وہاں انسان ہجرت کر لے، رہائش اختیار کر لے، تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے نمبر 8، دجال کے قرب سے دور رہے۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان ایک نئی چیز یا تماشا دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں جا کے قریب سے اس چیز کو دیکھ لوں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کہیں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی معاملہ چل رہا ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ اس چیز کے بڑے شوقین ہیں، تماشبین کی حیثیت رکھتے ہیں، کہیں کوئی معاملہ چل بھی رہا ہو، اصلاح تو کہیں نہیں کرنی، مصلح کا کردار ادا کرے نہیں کرے، لیکن تماشبین ضرور بنیں گے۔ کہیں لڑائی ہو رہی ہو، کوئی معاملہ چل رہا ہو، تو ہم تماشبین کی حیثیت سے جا کر کھڑے ہو جائیں گے 1 گھنٹے تک۔ بہرحال تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان نئی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ دجال نکلے گا، اس سے یہ خرق عادت امور ظاہر ہوں گے، تو اس میں بھی بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی چلیں جا کے دیکھتے ہیں، کم از کم کیا ہم بچ جائیں گے اس سے، ہمیں تو پتہ ہے کہ جھوٹا ہے اور یہ معاملات ہیں، ہم صرف دیکھ کے آتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس کا قرب اختیار کریں گے یا اس کی طرف جانے کی، تماشے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جب وہ واپس لوٹیں گے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات کا ایک جال بچھ گیا ہوگا، ان کے دلوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہوگا، ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہو گئے ہوں گے، شبہات پیدا ہو گئے ہوں گے۔ یہ ایسا فتنہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان ایسے فتنوں کے قریب بھی نہ جائے۔ تو دجال کا جو فتنہ ہے، انسان صرف ایک تماشے کی حیثیت سے کہ چلو مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، اثر انسان پہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ دجالی فتنے ہیں، یہ معاملات ہیں، اس میں بھی انسان کو یعنی بطور تلطف کے یا بطور تماشے کے، رغبت کے طور پر ان چیزوں میں انسان بالکل دخل اندازی نہ کرے، اور ان فتنوں سے انسان دور رہے۔ کیسے فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، موبائل ہے، میڈیا ہے، یہ سارا تو ان کے ہاتھوں میں ہے، اس میں مشغول کر دیا ہے سارا۔ اسی طریقے سے نمبر 9، تسبیح، تکبیر اور تحلیل کا اہتمام۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا۔ تو تسبیح، تکبیر اور تحلیل کا اہتمام کرنا، اور خروج دجال کے وقت مسلمانوں کی جو روحانی غذا ہوگی وہ یہی تسبیح و تکبیر ہوگی، یہ ایک روحانی غذا ہے ایمان والوں کے اس وقت۔ تو یہ بھی اس کی دجال کے فتنے کے شر سے بچاؤ کے لیے ایک بڑا ہی ایک مجرب اور یعنی اکثیر عمل ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرے، اس کا اہتمام کرے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ دوسرے نمبر پر تھی عملی یا روحانی تدابیر۔ تیسرے نمبر پر ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے عملی یا تصویراتی تدابیر، عملی شکل میں ہو۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ صحابہ کرام میں جو ملکوتی اخلاق اور صفات تھی اس کو اختیار کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ صحابہ کرام کی جو صفات تھی، صدق، دیانت، امانت، سچ، تقوی، پرہیزگاری، حصول علم میں انہماک، تو اس صفات کو اختیار کیا جائے۔ جب صحابہ والی صفات کو اختیار کیا جائے گا تو یہ بھی ایک دجالی فتنے سے بچاؤ کے لیے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ایک نہایت مؤثر ہتھیار ہے۔ اور اسی پر ہی باطل کی دجالی قوتوں کی محنت ہے کہ مسلمانوں سے صحابہ والے جذبے کو نکال دیا جائے۔ صحابہ میں جو حضور علیہ السلام کا عشق تھا، آپ کے لیے قربانی کا جذبہ تھا، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا، اور آپس میں جو یعنی اخلاص تھا، للہیت تھی، یہ صحابہ کی صفات تھی نا، تو اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے خلاف ڈٹنے کے لیے، دجالی قوتوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 کہ صحابہ کی اتباع اور پیروی کو لازم کیا جائے، صحابہ کی اتباع کی جائے۔ نمبر 2 لکھا ہے کہ جہاد کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا جائے۔ یہ فتنہ دجال یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے،
تو باطل جو قوتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خاص طور پر مدنی زندگی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ مغازی پر مشتمل ہے، اور بخاری شریف میں کتاب المغازی دوسری سیاہ 6 میں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا وہ حصہ ہے جو مغازی پر مشتمل ہے۔ تو جہاد بھی ہمارے دین اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس جذبے کو مسلمانوں سے ختم کر دینا، کم کرنا، مٹانا، یا اس کو ایک جرم بنا دینا، اس کو ایک گالی بنا دینا، یہ بھی باطل کی ایک محنت ہے کہ سرے سے اس کو ایک جب یہ نام آ جائے تو لوگ اس کو ایک جرم سمجھے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی انسان غلط عمل کر رہا ہے، اس کو جہاد کا نام دے رہا ہے، قطعی اس کی تائید نہیں کی جا رہی کہ انسان اگر کوئی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہے یا اپنے طور پہ کچھ کرنے کی، وہ بالکل غلط ہے۔ لیکن جو شرعی تقاضوں کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوات فرمائے ہیں، یا اگر دنیا میں کوئی ایسا موقع آ جائے یعنی اسلامی حکومتوں کا باطل کے ساتھ، تو جہاد ہوگا بالکل۔ تو اس جذبے کو مسلمانوں کے دل میں زندہ رہنا ضروری ہے تاکہ کل کو باطل کے خلاف انسان مقابلے کے لیے نکل سکے۔ تیسرے نمبر پر مال اور اولاد کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج دنیا میں دجالی قوتوں کی یہ محنت بھی ہے کہ ان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مال کے اور اولاد کے فتنے میں ڈال دیا جائے۔ تو مال کا فتنہ آج کیسا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ وہ مال ہوگا۔ آج ہر فتنے کی جڑ اگر دیکھا جائے وہ مال ہے، آپس کے اختلافات ہے، رقابت ہے، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، جس چیز کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو مال۔ اسی طریقے سے اپنے اولاد کی یعنی انسان ایسی محبت کہ ان کی تربیت نہ کر سکے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو حب مال کو دل سے نکالنا آج ضروری ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکال لیں، ورنہ یہ دجالی قوتیں یہ اس مال کے محبت میں ہمیں مبتلا کر کے ہمیں یعنی بالکل ہمیں ایمان سے خالی کرنا چاہتی ہے۔ صرف ایک نام کے ہم مسلمان رہ جائیں گے، مال کے غلام بن جائیں گے، اور یہ محنت چل رہی ہے آج کہ ہم ان کے محتاج ہو کر رہ جائیں۔ تو اگر مال کی محبت خدا نخواستہ کسی کے دل میں ہوئی، وہ ان دجالی فتنوں میں پھنس جائے گا، اور مال کی محبت سے اگر کسی نے اپنے دل کو صاف کر لیا، وہ اس دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ خود بھی اپنے آپ کو حب مال سے انسان بچائے، اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کرے، اولاد کو عبادات پر لائے، اولاد کی اسلامی تربیت کرے، صحیح نہج پر تربیت کرے تاکہ وہ غلط راستے پر نہیں جائے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 فتنہ جنس، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ جنس، جنسی بے راہ روی کا فتنہ۔ شریعت نے فطری خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا حلال اور صاف ستھرا راستہ طریقہ رکھا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں۔ آج دجالی قوتوں کی یہ محنت ہے کہ مسلمانوں سے سنت عمل کو نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان میں بے حیائی پھیلا دی جائے، غلط تعلقات، ناجائز تعلقات، غیر محرم سے دوستیاں، غیر محارم سے تعلقات۔ آج ہم اس کو یعنی بالکل ایک نارمل عمل سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میری فلاں سے دوستی ہے، پھر چاہے وہ نامحرم ہے، خاتون ہے، لڑکی ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اجنبی کی طرف دیکھنا جب جائز نہیں ہے ایک نظر، پھر تعلقات قائم کرنا، دوستی رکھنا، باتیں کرنا، چاہے بالمشافہ ہو، چاہے موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج دجالی قوتیں اس فتنے میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں ہمارے نوجوان طبقے کو، ہمارے بچوں کو خاص طور پر۔ اور اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا جائے، اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے آج، مشکل۔ تو ان دجالی فتنوں سے بچاؤ کے لیے یہ جو فتنہ جنس ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری جو اقدامات ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ انسان بچوں کے نکاح میں تاخیر نہیں کرے۔ اگر وہ نکاح کے قابل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو فی الفور ان کی شادیاں کر دی جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر جو بعض مرتبہ بیوائیں جو کم عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے، مطلقہ ہے، ان کے نکاحوں میں بھی دیر نہ کیا جائے۔ نامحارم سے اجتناب، بد نظری سے اجتناب، فون، فیس بک، ان چیزوں پر غیر محارم سے کلیہ اجتناب، اور اسی طریقے سے نکاحوں کو آسان بنانا۔
آج ہم نے مشکل کیا ہے نا بھئی 6-8 لاکھ روپے نہیں ہوں گے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے، خود ساختہ پابندیاں لگا دی اپنے اوپر. اس کی وجہ سے کیا ہے، جب نکاح نہیں ہوگا اور حلال طریقے سے وہ خواہش پوری نہیں ہوگی تو پھر حرام طریقے سے پورا کیا جائے گا. تو یہ جنسی بے راہروی میں مبتلا کرنا یہ ایک دجالی طاقتوں کا اور قوتوں کا ایک بہت بڑا ہدف ہے آج. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاک دامنی کی اور صاف ستھری زندگی گزاری جائے. اسی طریقے سے نمبر 5، فتنہ غذا سے حفاظت. حلال مال کھانا، حلال لباس پہننا، حلال لقمہ کا منہ میں جانا، یہ ضروری ہے. اور یہ بھی اس کی ایک عملی آپ سمجھ لیں کہ تدبیر ہے فتنہ دجال سے بچاؤ کی، کہ یہ بھی دجالی قوتوں کی آج ایک کوشش پوری ہے کہ امت مسلمہ کو اور ان ممالک کو سودی معاملات میں جکڑ دیا جائے. ان کا جو معاملہ وہ سود سے باہر ہو ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا آج ہم کس حالت تک، کس نہج پر نیچے پہنچ چکے ہیں کہ بھائی اتنے قرضے، اتنے ارب کے قرضے ہیں. یہ قرضہ کوئی میں نے آپ نے تو نہیں لیا، لیکن یہ معاملات ہے نا ہمارے اپنوں کی نااہلی کی وجہ سے آج امت مسلمہ اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج بن چکے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں ہم پر سود لگا دیتے ہیں، جرمانے لگا دیتے ہیں. اور اگر ہم اپنے ذاتی معاملات، کاروبار معاملات کو دیکھیں تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے جب سود حرام ہے، سود کی جو بھی کمائی 1/54 بھی آئے گی تو وہ بھی حرام ہے، یہ حرام چیز. اسی طریقے سے کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا، قبضہ کر لینا، غصب کر لینا، میراث کا حصہ مار لینا، کسی کے مال کو لے لینا، بہنوں کو حصہ نہیں دینا، یہ جو معاملات ہیں سب کے سب جس راستے سے بھی حرام غذا آئے گی تو یہ پھر انسان فتنہ دجال میں مبتلا ہو کر رہے گا. اور آج یہ چیز، یہ محنت ہو رہی ہے. لباس میرا حرام کا ہو، غذا میری حرام کی ہو تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. تو یہ ایک دجالی قوتوں کی آج بڑی محنت ہے کہ کسی طریقے سے اس امت مسلمہ کو اور ان مسلمانوں کے ایمان کو اور ان کی ایمانی روح کو نکالنے کے لیے حرام غذا ان کو کھلاؤ. تو ایک تو یہ کہ اپنی کمائی حلال رکھے، اپنے کاروباری معاشی معاملات انسان صاف رکھے. نمبر 2، جیسے کھانے پینے کی چیزیں علماء نے لکھا اس میں بھی احتیاط. آج ڈبہ پیک غذا کو عام جو کھلی ہوتی ہے اس سے اچھا سمجھا جاتا ہے. ایک یہ کہ اب پہلے جانور کو اپنے سامنے ذبح کروایا، اپنے ہاتھ سے مرغی ذبح کی. اب ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ باہر کی آئی ہے، امپورٹڈ ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں. اب یہ کس ملک سے آئی ہے، ان کے ذبح کا طریقہ کیا ہے، یہ گوشت باہر کا ہے، ایسے ملک کا ہے جو ملک مسلمان نہیں ہے اور ان کا ذبیحہ مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا بھئی یہ پیک ہے تو یہ صاف ستھرا ہوگا. تو اب دیکھیں پہلے ہمارے بڑے اس چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. گوشت خود جا کر اپنے ہاتھ سے لینا، ایسے فرض سے لینا جو عقیدے کے اعتبار سے اچھا ہو، نمازی ہو، دیندار ہو. تو ان چیزوں کا پھر بڑا اثر تھا روحانیت پر، دینداری تھی، تقویٰ تھا. آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ڈبہ پیک اور ان چیزوں کے پیچھے چلے گئے، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ روحانیت اور وہ ایمان بھی چلا گیا، اعمال کمزور ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کا بڑا دخل ہے. تو یہ گوشت آ رہا ہے، یہ دوسری چیزیں آ رہی ہیں، آج ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے. ان چیزوں کو ظاہری لیبل اور خوبصورتی کو دیکھ کے اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور یاد رکھیے دجالی قوتوں کی ایک بڑی محنت اور ہدف ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ذبیحے سے اور اپنے ان فطری چیزوں سے نکال دیا جائے. بیج آتے ہیں، اب بیج بھی باہر سے آ رہے ہیں، کس طرح کے ہیں کچھ پتہ نہیں. فصلوں کو اگانے کے سب مصنوعی نظام، جانوروں میں توالد اور تناسل کا مصنوعی نظام، یہ چیزیں ختم کرنے کی آج ضرورت ہے. آج ہم ان میں ان کے محتاج ہے کہ بھئی وقت کم لگ رہا ہے. تو آج ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے دوسروں کے ایسے عجیب معاملات ہیں کہ جانوروں میں بھی جو ہے مصنوعی توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، کھاد ہے، بیج ہے، فصلیں ہیں، گوشت ہیں، غذائیں ہیں، ان سب کو مشکوک کر دیا گیا ہے. آج ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں باہر کی چیزیں کھا رہا ہوں. تو یہ ہماری روحانی اور ایمانی قوتوں کو کمزور کرنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے آپ حضرات کے سامنے بات آئی. کتنی قسم کی تدابیر ہیں؟ 3 قسم کی. ایک ہے علمی تدابیر، دوسری ہے روحانی تدابیر، اور تیسری ہے عملی یا تصویراتی تدابیر. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. صلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.
ہمارے یہاں کے دور حدیث کے طالب علم حنظلہ کے دادا کا آج انتقال ہوا ہے شام کو. دعا فرمائے اللہ پاک ان کے دادا مرحوم کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. کروٹ بکروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے اعجاز بھائی ہمارے نمازی ہیں، ان کی اہلیہ جو ہمارے کاشف بھائی کی بہن بھی تھی، ان کا بھی انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.